مسلمانوں کو جتائی گئی کہ یہ تمہارے حق میں بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر اس کو مسلمانوں سے کے لیے خاص نہ سمجھی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہر انسان کو خطاب ہے. لقد جاءکم، تمہارے پاس آ چکے ہیں، اس لیے کہ نبی کی بعثت جن لوگوں کی طرف ہوا کرتی ہے اس کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے. جس قوم کی طرف بھی نبی بھیجے گئے وہ قوم اس نبی کی امت ہو گئی. مثلا بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، بنی اسرائیل ان کی امت ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں. بائبل میں موجود ہے کہ میں اسرائیلی بھیڑوں کو راستے پر لگانے کے لیے آیا ہوں. بنی اسرائیل جو ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے واسطے نبی بن کر آئے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تم سب کی طرف جمیعاً. تو ساری دنیا کے انسانوں کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. آپ کی نبوت عالمی بھی ہے اور دوامی بھی ہے. دوامی کا مطلب ہمیشہ کے لیے. اس آیت سے تو آپ کی نبوت کا عالمی ہونا سامنے آیا. اور آیت وہ مشہور جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی کسی طرح کا آنے والا نہیں. اس سے آپ کی نبوت کا دائمی ہونا قیامت تک کے لیے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے واسطے اب کوئی نبی آنے والا نہیں. پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں اور آپ کی نبوت میں فرق یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی نبوت یا تو عالمی نہیں تھی، اور اگر کسی نبی کی نبوت عالمی تھی تو وہ دائمی نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، ایک خاص وقت کے لیے تھی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور انبیاء بنی اسرائیل ہیں، سارے عالم کے واسطے نبی نہیں تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اگر عالمی تھی سارے دنیا کے واسطے تو وہ دائمی نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک خاص وقت کے لیے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں باتیں دی گئی ہیں، عالمی ہونا بھی آپ کی نبوت کا اور دائمی ہونا بھی. تو معلوم ہوا کہ اب قیامت تک آنے والے دنیا کے ہر کونے میں گویا جو بھی انسان ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگا. ہاں، امت کے دو حصے ہیں، یہ دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں امت اجابت اور ایک کو کہیں گے امت دعوت. آپ کی امت تو ساری دنیا کے انسان ہیں، چاہے وہ جاپان کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ رشیا کے ہوں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں یا ہندوستان پاکستان. ساری دنیا کے انسان آپ کی امت ہے. جس نے مان لیا وہ امت اجابت میں شامل ہو گیا، اس نے قبول کر لیا. اور جس نے نہیں مانا، یوں نہیں کہنے کہ وہ امت سے نکل گیا، امت میں ہے مگر امت اجابت میں نہیں آیا، وہ امت دعوت ہی میں رہ گیا. دعوت اس کو دی جاتی رہے گی جب تک کہ اس کا دم نہیں نکل جاتا. سمجھ میں آیا؟ دم نکل گیا اس کا، اب دنیا سے چلا گیا، اب اللہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا. لیکن جب تک اس کے دم میں دم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہے، اس کو برابر دعوت دی جائے گی اس دین کی. تو یہاں لقد جاءکم، آ چکے ہیں تمہارے پاس، یعنی ساری دنیا کے انسانوں کے پاس. اس لیے کہ آپ کی نبوت جب عالمی ہے تو آپ کی بعثت سارے عالم کے واسطے، ایک فرد کے واسطے ہے دنیا کے. کہیں ذرا بھی شرک نہیں، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہی توجہ ہے. تو فرمایا یہاں قانتات، ایسی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تمہارے فائدے سے خوش ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ باتیں. یہ اس آیت پر میں نے کہا کہ گزشتہ سورت کو ختم کیا گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو اتنی بات تو ضرور یاد ہوگی، اگر تفصیلات پچھلی سورت کی نہ بھی یاد ہوں تو اتنا ضرور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سورت میں
اللہ میاں کا جاہو جلال بڑا نمایاں ہے. سمجھ میں آیا؟ مشرکین اور کفار کے ساتھ جنگ قتال اور ان کو پکڑو اور ان کو مارو اور جزیرۃ العرب کو ان سے خالی کر لو، یہ ساری بحثیں اس میں آئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہاں تک کہ منافقین جو ایک تیسرا گروپ تھا انسانوں کا، ایک تو کفار اور مشرکین ہے، یا پھر ایک مسلمان ہے، بیچ کا گروپ منافقین کا ہے. تو منافقین کے نفاق کو بھی کھول دیا گیا کہ اب اس گروپ کو بھی چھپا نہیں رہنا. تو مطلب یہ ہے کہ صاف صاف باتیں گزشتہ صورت میں اس سورہ توبہ میں آ چکی ہیں. تو وہ جو جہاد اور قتال ہے جس کے مضمون سے وہ پوری صورت بھری ہوئی ہے، اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ جو جہاد اور قتال کی بات ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ اصل مقصود نہیں ہے. خوب سمجھیے اس بات کو. وہ جہاد اور قتال ایک ضرورت کی وجہ سے. تبلیغ کا اصل مقصود ہے تبلیغ. اصل مقصود ہے لوگوں کو کنوینس کرنا، دین ان تک پہنچانا اور دین پر ان کو کنوینس کرنا. لیکن اگر کوئی شخص نہ صرف یہ کہ کنوینس نہیں ہوتا، نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی بات مانتا نہیں سنتا نہیں، بلکہ آپ کو بات بھی نہیں کرنے دیتا، نہ صرف یہ کہ وہ خود آپ کے راستے پر چلنے کو تیار نہیں بلکہ آپ کو دوسروں کو دعوت بھی نہیں دینے دیتا. اب جو طریقہ عمل آپ کو اختیار کرنا ہے کہ اس کی سرکشی کو ختم کیا جائے، اس کا نام جہاد ہے اور اس کی صورت قتال ہے. سمجھنا ہی نہیں پاتا. تو ایک ضرورت کی وجہ سے ہے کہ یوں نہ سمجھا جائے کہ سورہ برات کا پڑھنے والا کہ یہ نبی جو ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں تلوار ہی ہے، ہر وقت یہ لوگوں کی گردن ہی اڑاتا رہتا ہے. نہیں، بلکہ نبی کا اصل کام جو ہے وہ ہے کہ جس کے لیے یوں کہا جائے کہ نبی کی یہ شانیں سامنے آتی ہیں کہ نبی رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، شفیق ہے. اس لیے کہ نبی تبلیغ دین کے واسطے آئے، لوگوں کی گردن اڑانے کے واسطے نہیں آئے. وہ جو حکم آیا ہے قتال کا اور جہاد کا وہ ضرورتاً ہے، ورنہ اصل نبی تبلیغ کے واسطے آئیں، اور تبلیغ ہو نہیں سکتی بغیر رحم کے، بغیر محبت کے، بغیر شفقت کے. اور اس کے جب تک یہ نہ ہوگا تو تکلیف نہیں اٹھائے گا، اور تکلیف نہیں اٹھائے گا تو تبلیغ کا کام نہیں ہوگا. اس واسطے آخر صورت میں وہ آیت لائی گئی ہے جس سے نبی کی اصل شان سامنے آئے. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو رہی ہے. وہ دو آیتیں جو ہیں بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ جو صحابہ میں عالم قرآن سمجھے گئے ہیں، اقرأہم ابی ابن کعب، کہ صحابہ میں سب سے بہترین قرآن شریف کے پڑھنے والے. بہترین پڑھنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب بہت عمدہ ان کی آواز تھی، صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ علوم قرآن کے ماہر سمجھے جاتے تھے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اقرأہم ابی ابن کعب. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دو آیتیں یہ آخری آیتیں ہیں قرآن کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل نہیں ہوا. واللہ عالم. اگرچہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، وہ آخری آیت ہے. اس کے بعد 70 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھے اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. لیکن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ یہ دو آیتیں جو ہیں یہی آخری آیتیں قرآن کی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بھی عظمت کے لیے کافی ہے یہ بات کہ قرآن پاک کے گویا آخری آیتیں. اور یہ بھی ایک روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جو شخص صبح و شام ان دو آیتوں کو پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے ساتھ بڑا مہربانی کا معاملہ ہوگا. تو صبح شام ان دو آیتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، دنیا کی اور آخرت کی ضرورتوں میں بہت مفید ہے. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو رہی ہے. سورہ یونس یہ سورت مکی ہے، قبل ہجرت یہ نازل ہوئی ہے. مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے کافی پہلے اس کا نزول ہوا ہے. یہ تو ہے کہ کفار اور مشرکین کی مخالفانہ تگ و دو اور ان کی جد و جہد اور کوششیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت کی وہ زوروں پر ہیں، مگر ابھی ہجرت معلوم ہوتی ہے کہ ابھی دور ہے.
ہجرت قریب نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ملتی ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ بھئی ہجرت بھی قریب آ رہی ہے۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اگر 13 سالہ دور ہے مکے کا، ہو سکتا ہے کہ سن 8، 9 یا 10 نبوی کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی ہو۔ اس سورت کے آیت نمبر 98 ہے، کیا ہے آیت نمبر 98؟ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام یہ ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ اس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے، وہیں سے اس سورت کا نام لے لیا گیا اور یہ سورت سورہ یونس کہلائی، ورنہ کوئی اس سورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام یا ان کی قوم کا کوئی تفصیل سے تذکرہ نہیں ہے، بس ایک آ گیا، اور ورنہ تو یوں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر اس سورت کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا بھی تفصیل سے تذکرہ ہے، مگر نہ جانے کیوں اس سورت کا نام سورہ یونس ہوا، اس آیت سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اچھا، اس سورت کے اصل مضمون ہے کیا؟ اس سورت کی ابتدا جو ہو رہی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے، وہ خود سامنے آ جاتی ہے بات۔ سورت کا مضمون یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کے پیغام کو جب سنتے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے، اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب بڑا تعجب ہے، یہ کوئی بات ہوئی جو یہ سناتے ہیں؟ تو اس تعجب کو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ تعجب کس بات پر؟ یہ نبی نہیں ہے۔ کیوں نبی نہیں ہے؟ ایک تو ذہن میں یہی بات کہ نبی ہوتے تو کوئی عجیب قسم کی مخلوق ہونی چاہیے تھی، ہمارے جیسے ایک آدمی کہیں کو نبی ہو جائے، اور اگر انسانوں میں سے نبی ہونا ہے تو پھر کیا پڑی تھی کہ اللہ میاں کو اسی کو نبی بنانا تھا؟ کہا کرتے تھے کہ اللہ اس سے بلند و بالا ہے کہ محمد جیسے انسان کو نبی بنائے۔ ایک طرف تو محمد کو الامین الصادق کہتے ہیں، احترام پورا ہے ان کے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کا، اور دوسری طرف اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ صاحب ان کو اللہ کا نبی سمجھا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کہیں بلند و بالا ہے کہ محمد کو نبی بنائے۔ ان کا ذہن یہ تھا، یہ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی بنانا ہی تھا اللہ کو تو مکے والوں میں ولید ابن مغیرہ ہیں، قابل ترین ہیں، اور یوں کہیے کہ مکے کے لیڈروں میں ان کا شمار ہے، بڑے شریف لوگوں کے اندر سمجھا جاتا ہے ان کو، تو ایسے ہی بنانا تھا، اللہ میں ان کو بناتے، ولید ابن مغیرہ کو۔ اس کو کہیں کو بنایا کہ جس کا نہ باپ نہ جس کی ماں، سمجھ میں آیا؟ دادا تھے وہ بھی چل بسے، چچا تھے وہ بھی چل بسے، جس کی پرورش اس انداز میں ہوئی ہو، تو ایسے انسان کے نبی بنانے کے کیا معنی ہے؟ اور اگر مکے میں سے نہیں طائف میں سے کسی کو نبی بنانا تھا، اس لیے کہ جزیرۃ العرب کے دو ہی مشہور شہر تھے کہ جہاں قریش آباد تھے، ایک مکہ اور ایک طائف، تو طائف کے لوگوں میں سے اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو عروہ ابن مسعود ثقفی کو بناتے کہ وہ وہاں کے قابل ترین ایک انسان ہے اور مالدار ترین انسان ہے، ان کو بناتے، محمد کو کہیں کو بنایا؟ تو یہ تھی وہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی بات تعجب کی نہیں ہے جس پر تم تعجب کر رہے ہو، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نبی نہ بناتا پھر کس کو نبی بناتا تمہارے واسطے؟ فرشتوں کو، جانوروں کو، جنات کو؟ کس کو نبی بناتا؟ یوں نہیں سوچتے کہ نبی کیوں بنایا جاتا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے بات کہ نبی کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، تو اس پر تعجب نہیں ہو سکتا کہ صاحب انسان کو نبی کیوں بنایا گیا۔ نبی بنایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ لوگوں کی گردنیں زبردستی گویا وہ ایک طرف پکڑ کر لے کر آئے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو بے شک فرشتوں کو نبی بنایا جاتا، یا اس سے آگے جن کو نبی بنایا جاتا۔ تو جا اور جا کر ایک ایک انسان کی گردن پکڑ کر کے لا کر فلانے گھر میں بند کر دے، تو بے شک اگر یہ کام لینا ہوتا تو فرشتے کو بھیجتے یا جن کو بھیجتے۔ مگر نبی تو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضیات لوگوں تک بتلائے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، اس سے باخبر کریں، پھر اللہ کی پسند کے مطابق زندگی کس طرح سے گزرتی ہے اس طرح زندگی گزار کے بتلائے۔ یہ ہے نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مطلب۔
تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کا بھی علم حاصل کر لیں اور اس مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں. یہ ہے جب غرض، اور یہ غرض انسان کے نبی بنائے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. اس واسطے کہ انسان ہی سے تو انسان علم حاصل کرتا ہے. ارے بھائی خربوزے پر رنگ کس کا آتا ہے؟ خربوزے کا. یہ تو مثل مشہور نہیں کہ خربوزہ جو ہے تربوز سے رنگ لے، خربوزہ خربوزے سے رنگ لیتا ہے. تو اس واسطے انسان کا اثر لے گا، انسان سے کچھ سیکھے گا. انسان جانور سے نہیں سیکھ سکتا، انسان فرشتے سے نہیں سیکھ سکتا، انسان جنات سے نہیں سیکھ سکتا، انسان سے سیکھتا ہے. تو علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بھی نبی انسانوں میں سے ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ طریقے زندگی اگر حاصل کرنا ہے کہ بھئی کیسے زندگی گزرے، اس کے لیے بھی انسان ہی ہونا چاہیے نبی. ورنہ اگر جنات کو نبی بنا دیتے تو ان کی زندگی مختلف ہے انسانوں سے. سمجھ میں آیا؟ تو پھر کیسے کہا جاتا کہ صاحب تم ان جیسی زندگی گزارو؟ کہتے یہ تو جن ہے، یہ تو جن ہے، لہذا ہم ان کی جیسی کیسی زندگی گزار سکتے ہیں. فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا تو کہتے تو فرشتے ہیں، ان کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ ان کو بخار آتا ہے، نہ ان کو سردی لگتی ہے، نہ ان کو گرمی لگتی ہے. تو لہذا ہم ان کے مطابق کیسی زندگی گزار سکتے ہیں؟ چونکہ نبی کے نبوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کا علم بھی لوگوں تک پہنچائے اور اس مرضی کے مطابق زندگی گزارنا بھی بتلائے. انسانوں میں سے نبی ہونا ضروری. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ رہ گئی یہ کہ صاحب فلاں آدمی ہونا چاہیے تھا اور فلاں آدمی نہیں. یہ سوال تو ہر وقت کھڑا تھا. اگر ہم اس کو نبی بناتے تو یہ سوال جب بھی ہو سکتا تھا اسی کو کیوں بنایا، اس کو کیوں نہ بنایا. اس سوال کا دروازہ تو کبھی بھی بند نہ ہوتا. اور پھر یہ کہ نحن قسمنا بینہم معیشت، یہ تو ہماری تقسیم ہے. تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ تمہاری رائے سے اور تمہارے مشورے سے ہم یہ طے کریں گے کس کو نبی بنایا جائے. تو یہ مضمون ہے جو اس سورت کے شروع میں آیا. اسی واسطے اس سورت کو گزشتہ سورت کے بعد لایا گیا ہے. گزشتہ سورت میں جس میں یوں کہ یہ مخالفین اسلام کی مخالفتوں کا جواب دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر محاجہ، حجت سے حجت بازی کرنا. ان کا جواب دیا گیا ہے. اس سورت کے اندر بھی معترضین کے اعتراض کے جوابات ہیں. ہاں فرق ہے تو یہ کہ وہاں تو تیر اور تفنگ اور تلواروں کا مسئلہ کھڑا کیا گیا اور یہاں تیر اور تفنگ کی بات نہیں ہے بلکہ زبانی اعتراضات کا جواب دینا ہے مسئلہ وہاں بھی مخالفین کا اور یہاں بھی مخالفین کا. یہ مناسبت ہے اور یہ ربط ہے اس سورت کا پچھلی سورت سے. فرمایا کہ الف لام را، یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کو میں ہر صورت کے جیسی جیسی ایسی صورت آئے گی جن کے شروع میں اس طرح کے حروف میں بتلا چکا ہوں کہ اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کے. اکان للناس عجبا، الحکیم کا لفظ یہاں کیوں آیا؟ آگے ذرا سا تھوڑا آگے چلیں تو وہاں میں جب بتلاؤں گا تو انشاءاللہ لوٹ کر پھر اس لفظ کو ہی بتاؤں گا. یہاں الکتاب کے ساتھ الحکیم کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کیا لوگوں کو تعجب ہے اس بات کا کہ ہم نے وحی کی ہے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف اس بات کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے رب کے پاس ان کا سچا اور سچی پوزیشن ہے. قدم صدقن، قدم کے معنی قدم ہی کے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا قدم فلاں جگہ پر، ہمارا قدم فلاں جگہ پر. قدم کے معنی قدم ہی کے ہیں. جگہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے لفظ، مراد ہے اس سے پوزیشن. اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک اہل ایمان کی جو عظیم الشان پوزیشن ہوگی اس کی خوشخبری اہل ایمان کو بتانے کے واسطے. تو ہر نبی کی دو شانیں ہوتی ہیں. ایک شان اس کے نذیر ہونے کی ہے اور دوسری شان اس کے بشیر ہونے کی ہے. جو نہ مانے اس کو ڈرا دے اس کے انجام سے کہ بھئی اگر تو نہیں مان رہا تیرا حشر یہ ہونا ہے، اب تو آگے تو جان تجھے کون سا راستہ اختیار کرنا. اور جو مان جائے ان کی بات کو ان کو خوشخبری سنا دینا ہے کہ تم کو یہ جزا ملنے والی ہے.
تو نذیر اور بشیر ہونا یہ دو شان ہیں ہر ایک نبی کی. یہاں پر انذر الناس، نبی کے نذیر ہونے کی شان کو پہلے لایا گیا اور بشارت والی شان جو ہے یعنی بشیر ہونے کی شان اس کو بعد میں لایا گیا. انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اس واسطے کہ نبی جب آتا ہے کب آتا ہے نبی؟ جب جس قوم کی طرف اس کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس قوم میں برائیاں پھیل چکی ہیں. اب اچھائیوں کو جاننے والا یا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ اکا دکا جو کسی شمار میں نہیں. میجارٹی جو ہے ایسی اکثریت کہ اس کے بعد مینارٹی بھی جو ہے وہ کسی مینارٹی کی حیثیت سے باقی نہ رہے. جب یہ پوزیشن بن جائے تو نبی کی ضرورت پیش آتی ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ معلوم ہوا کہ برائیاں عام ہیں. جب برائیوں کے لوگ عادی ہو گئے تو پہلا کام نبی کا کیا ہوا؟ خوشخبری سنانا، یہ ڈرانا. ظاہر بات ہے کہ پہلے واسطہ نبی کا ان لوگوں سے پڑے گا کہ جو بد اعمال ہیں، بد کردار ہیں، بد عقیدہ ہیں، انہی سے پہلا واسطہ ہے نبی کا. اس واسطے نبی کا پہلا کام یہ ہوگا کہ تم اس راستے کو چھوڑو، اس لیے کہ اس کا انجام یہ ہے کہ تم نقصان میں رہو گے، تم عذاب کے مستحق ہوگے، یہ بتانا ہے. اور اگر مان لیا انہوں نے، ڈر گئے، تو پھر مسئلہ آتا ہے بشارت کا. اب سنو، تم جب میری بات مان لی ہے، تم اس راستے پر آ چکے ہیں، اب تمہارے واسطے یہ خوشخبریاں ہیں. اس واسطے ڈرانے کا مسئلہ پہلے ہے اور خوشخبری سنانے کا بعد میں. عملاً بھی اسی طرح یہاں تذکرہ بھی گویا نبی کے شانوں کا جب کیا گیا تو اس کے شان نذیری کو پہلے لایا گیا اور شان بشیری کو بعد میں لایا گیا کہ ڈرائے وہ لوگوں کو اور خوشخبری سنائے ایمان والوں کو اس بات کی کہ ان کی کیا جو پوزیشن ہوگی ان کے رب کے پاس. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے یہ سن کر کیا کہا؟ کھلا جادوگر ہے. لساحر، یہ تو جادوگر ہے. تو تعجب اس پر ہے جو کہا گیا اکان للناس عجبا، یہ سوال کیا گیا، سوال کا ایک انداز میں کوشچن ہے یہ. کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ اس پر تم تعجب کر رہے ہو کہ یہ نبی کیسے؟ حالانکہ تعجب تمہارے اوپر ہونا چاہیے کہ تم اس نبی کو جادوگر کیسے کہہ رہے ہو. اس واسطے کہ اگر اتفاق سے جزیرۃ العرب میں کوئی اس طرح کی بات کہنے والا کہ جس بات سے لوگوں کے کان آشنا نہ ہو، وہ بات کہنے والا سیریا سے آیا ہوتا، ایجپٹ سے آیا ہوتا، سمجھ میں چائنا سے آیا ہوا ہوتا اور ایک نہ جانی پوچھی انوکھی بات کہتا وہ ہوتا، تب اگر تم کہتے جادوگر ہے سمجھ میں آ سکتی تھی بات. مگر یہ انسان جو تمہارے بیچ میں بات کر رہا ہے وہ کون انسان ہے؟ وہ انسان ہے کہ جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے. بچپن ان کا تمہارے درمیان گزرا ہے، جوانی ان کے تمہارے درمیان میں گزری، تمہارے آنکھوں کے سامنے. ایک ایک دن اس کا تمہارے اندر سے گزرا ہے، تم اس سے بے خبر نہیں ہو. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کی زندگی کیسی پاک اور صاف ہے. اس نے دنیا کے معاملے میں اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، جادوگری کی اس کو ہوا نہیں لگی، کہانت اور نجومی جو ہے وہ اس سے کوسوں دور ہے. لیکن تم اب ساری زندگی جس کو تم اچھا کہتے چلے آئے، اور اس سے پہلے کبھی تم نے نہ شاعر کہا نہ جادوگر کہا، کچھ بھی نہیں کہا. جب اس نے کہا کہ اللہ کو مانو، سمجھ میں آیا، تم اس راستے پر چلو، تم کہنے لگتے ہو یہ جادوگر ہے. تو تعجب اس کے نبی ہونے پر ہے، یہ تعجب تمہاری آج کی اس بات کے اوپر ہے. اس لیے سوال کیا گیا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہے؟ حالانکہ تعجب یوں کہیے کہ قابل تعجب تو خود تم ہوئے، نہ کہ قابل تعجب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیوں قابل تعجب نہیں؟ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کی زندگی لوگوں کے سامنے ہے. اسی واسطے یہاں لفظ الی رجل منہم، ہم نے وحی کی ہے ایک ایسے انسان کی طرف، ایک ایسے آدمی کی طرف جو انہی میں سے آیا ہے، باہر سے آیا ہوا نہیں. تو جس کا زندگی کا شب و روز ان کے آنکھوں کے سامنے ہے. کیوں صاحب آج تم ان کو شاعر کہتے ہو؟ کیا شاعر ایسا بھی کبھی دنیا میں دیکھا کہ کل تک تو شاعر نہیں تھا اور رات گزری اور صبح کو اٹھا تو شاعر بن گیا؟ ایسا تو دنیا میں کوئی شاعر نہیں ہوتا. اگر تم کسی ایسے آدمی کو جس کو تم کل تک شاعر نہیں کہتے تھے اور آج تم نے اس کا ایک کلام سننے کے بعد فوراً نہیں کہا کہ یہ تو شاعر ہے، تو تعجب تمہارے اوپر ہوگا یا اس پر ہوگا؟ ظاہر ہے تمہارے اوپر ہوگا.
شاعر اس طرح نہیں بنا کرتے. دنیا میں ہاں شاعر ہوتے ہیں مگر کیسے بنتے ہیں؟ شعر کہنا شروع کرتے ہیں, ٹوٹے پھوٹے شعر ہوتے ہیں, اس میں کہیں غلطیاں ہوتی ہیں. نہ بھی غلطیاں ہوں فن شعر کے اعتبار سے کم استاذانہ شعر نہیں ہوتے, اس فرق ہوتا ہے. اس میں امپروومنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا جاتا ہے. علامہ اقبال پہلے دن علامہ اقبال نہیں بن گئے تھے, سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے جگر مراد آبادی یا اکبر الہ آبادی پہلے ہی جو ہے وہ شاعر نہیں بن گئے. انہوں نے کلام کہنا شروع کیا, اشعار کہنے شروع کیے, آہستہ 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 شروع کے اشعار میں اور 10 سال اور 20 سال کے بعد کے اشعار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس میں جو ہے کچا پن ہے اور اس کے اندر پکا پن ہے, اس کے اندر بچپن ہے تو اس کے اندر جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاحب فن بن گئے. لیکن نبی جو کلام پیش کر رہا ہے, پہلے دن کے کلام میں اور آخری دن کے کلام میں فنی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. جو پہلے دن کی کلام کی شان ہے وہی آخری دن کے کلام کی شان ہے, اور جو آخری دن کے کلام کی شان ہے وہ پہلے دن کی. تو اس کو ایسے آدمی کو تم کیسے شاعر کہہ رہے؟ یہ ہے بات. اسی طرح سے جادوگر, چنانچہ ولید ابن مغیرہ یہ خود سرداران قریش میں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں یہ آیا کہ اہل مکہ قریش مکہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ ہی کے تعلق سے اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہے تھے کہ بھئی ہم لوگوں کی تو جان مصیبت میں آ گئی ہے, اس شخص کا مقابلہ ہم سے ہو ہی نہیں پا رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیا کریں, کیسے آخر ہم لوگوں کو اس کے راستے سے ہٹائیں؟ اب حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے, لوگ دور دور سے آئیں گے اور یہ محمد سب کے پاس جائیں گے اور جو ان کی بات سنے گا وہ تو ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. کیا راستہ ہم اختیار کریں؟ کسی نے کہا ارے بھائی ہم لوگ جو ہیں ایک پارٹی بنا لیں, جہاں جہاں محمد جائے اس سے پہلے ہم خود پہنچ جائیں, لوگوں کہیں دیکھو ایک جادوگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا, اس کی بات مت ماننا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے ہم لوگوں کہیں کہ دیکھو بھائی دیکھو وہ محمد جو ہے بہت اچھا شاعر ہے, اس کے شعر بڑے اچھے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ہم کریں, پہلے سے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ اس بات کے لیے پہلے سے تیار ہے کہ جو آدمی آ رہا ہے جس کا نام محمد ہے وہ کوئی مافوق الفطرت کوئی شخصیت نہیں ہے, بلکہ وہ عام انسانوں میں کا ایک انسان ہے. یا یوں کہیے کہ یا شاعر ہے یا کاہن ہے یا وہ ساحر ہے. ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو, یہ بات چلنے والی نہیں ہے, تم ذرا ٹھہرو. ایسا کروں میں جاتا ہوں محمد کے پاس اور میں بات کر کے آتا ہوں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہی وہ دراصل ہماری کچھ بات مان لے, کچھ کمپرومائز ہو جائے اس سے, تو یہ سارا جھگڑا ہی نہیں ہوگا. اچھا بھائی تم ہوا. ولید ابن مغیرہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور یہ ولید ابن مغیرہ بھی نام میں نے لیا ہے کہ جن کے تعلق سے قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو انسانوں ہی میں نبی بنانا ہے تو مکے کے لوگوں کے اندر ولید ابن مغیرہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو نبی بنایا جائے. یہی ولید ابن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے کہا کہ اے محمد, خاندانوں کے اندر ٹکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں, بھائی بھائی سے جدا ہے, بھئی یہ راستہ تم نے کیوں اختیار کیا ہے؟ اس سے تو بڑا نقصان ہے تیری قوم کا, تو کوئی بات ایسی کرو کہ جس سے کچھ تمہاری بھی چل جائے اور کچھ ہماری بھی چل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تقریر سن کر اور اس کے بعد کیا کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دی. ولید ابن مغیرہ نے غالباً پہلی دفعہ قرآن شریف سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گویا زبان سے. تو ایک طرف تو قرآن اور پڑھنے والے پیغمبر, ولید ابن مغیرہ پہلے تو اس نے گردن اٹھا کے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد وہ تو بالکل ایک کیفیت سختے کا عالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی, ولید ابن مغیرہ نے نہ ہوں کی نہ کی اور اٹھ کر گردن جھکائے ہوئے چلا گیا. سیدھا مسجد حرام میں گردن جھکایا پہنچا. وہاں لوگوں نے دیکھا, کہنے لگے لو جی یہ تو جادو اس پر بھی اثر کر گیا, یہ آ رہا منہ لٹکائے ہوئے. جو بڑے 30 مارخاں بن کے گئے تھے یہ خود ہی اسی دام میں آ گئے سیاد کے. ولید ابن مغیرہ نے جا کر کہا کہ میں جو کلام سن کر آیا ہوں اس کا تعلق نہ فن شاعری سے ہے, نہ جادوگری سے ہے, نہ کہانت سے ہے, ان باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں, ہم نے جادوگر بھی دیکھے ہیں,
اور شاعر ہم سے بڑھ کر کون شاعر ہوگا؟ اس فن سے ہم سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ ہماری زندگیوں گزری ہیں اسی میدان میں جولانیاں کرتے کرتے، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، وہ کہیں اس سے اونچا کلام ہے۔ تو اب ایک طرف یہ ہے کہ نبی یہ کلام پیش کر رہا ہے، اس لیے فرمایا وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں آگے بتلاؤں گا، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ شاعر کا کلام نہیں۔ شاعر اول تو یہ کہ بتدریج ان کے شعری فن کے اندر ترقی ہوتی ہے، اور دوسری بات ہوائی باتیں کرتے ہیں شاعر، تو سمجھ میں آیا؟ ان کا حقیقت سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، خیالات ہی بس خیالات ہوتے ہیں۔ اسی بات سے قرآن شریف میں فرمایا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۔ فرمایا کہ یہ جو شاعر ہیں یہ تو وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، خیالات کی وادیاں جو اس میں بھٹکتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، یہ جو اپنے شعروں میں جو بات کہتے ہیں خود ان کا عمل نہیں ہوتا، اس پر عمل سے کوسوں دور۔ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ جو تصویر پیش کر رہے ہیں، جو خاکہ جو دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ خود اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ یہ ہے ان شاعروں کا حال۔ الا الذین آمنوا، مگر ہاں جو لوگ واقعتاً ایمان جن کے پاس ہو، عقیدہ ایمان کا ہو اور اعمال اسلامی ہو جن کے پاس، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ساتھ میں وذکروا اللہ کثیرا، اوقات ان کے اللہ کی یاد میں لگتے ہوں، وہ بے شک ایسے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس طرح کے شاعروں میں ان کا شمار ہے جن کے بارے میں ابھی یہ ذکر آیا، جیسا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ ہیں تو ان کو اس سے مستثنا کیا جائے گا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار وہ ہیں اسلام کے بعد کے کہ جن کا حقیقت سے اتنا قریبی تعلق ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کعب ابن مالک بھی۔ تو شاعر جو ہے عام طور پر وہی کامیاب شاعر سمجھا جاتا ہے کہ جو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر کی بات کرنے جائے، جس سے واقعات سے کوئی تعلق نہیں، حقائق سے کوئی تعلق نہیں، جتنے خیالات کی دور کی کوڑی نکال کر لائے گا کہا جائے گا اتنے شعر اس کا بہت زوردار ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ ہوائی گھوڑے نہیں ہیں، حکمت بھری آیتیں ہیں، ان کے اندر مصلحتیں ہیں، اس کے اندر فوائد ہیں، ایک ایک چیز کے اندر عقل اور حکمت بھری ہوئی ہے۔ تو اس واسطے ایک ایسی آیتوں کے پیش کرنے والے کے تعلق سے تم یہ کہو کہ یہ کہاں کا نبی ہو گیا تو قابل تعجب اس کا نبی ہونا نہیں، قابل تعجب تمہاری باتیں ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اس سورت کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں ان کو میں پہلے بتلا دوں، پھر اس کے بعد اس آیت کو میں شروع کروں گا۔ ہمارے حضرت مجھے گزارش یہ کرنی ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں میں تفسیر ختم کروں گا، اور تو 15 منٹ کے بعد اذان ہوگی 7:15 بجے۔ 15 منٹ کے لیے حضرت تشریف لا کر کچھ اپنے مواعظ سے ہم لوگوں کو مستفید فرما دیں تو نہیں کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ 5 منٹ بعد۔ تو اس سورت کے مضامین میں ایک تو ہے عقیدہ توحید، اللہ سبحانہ و تعالی کا اکیلا اللہ ہونا، اکیلا معبود ہونا، عقیدہ توحید۔ ایک ہے آخرت کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ عمل کیا ہے، جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے۔ اگر صحیح طور پر زندگی گزاری ہے، یعنی وہی ایک اللہ جو ہے اکیلا اللہ، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے تو اس کی جزا ملنی ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری ہے تو سزا ملنی ہے۔ اس کے واسطے ایک زندگی درکار ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا کہ اس زندگی کی کیوں ضرورت ہے، لیکن یہ مسئلہ آیا۔ ایک تو دلائل اس کے آنے ہیں ان دونوں باتوں کے، عقیدہ توحید کے دلائل، اور اسی طرح سے عقیدہ آخرت جو ہے عقیدہ قیامت، اس کے دلائل آنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عقیدے کے اوپر جو معترضین کے اعتراضات ہیں ان کا جواب اس میں دینا ہے۔ 2 باتیں ہوئیں۔
تیسری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ، عقیدہ رسالت جس کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا جاتا، اس کے تعلق سے جو بھی دلائل ہیں وہ بھی اس صورت کے اندر آ رہے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آخرت کے عقیدے کے ماننے کی راہ میں جو غفلتیں ہیں انسان کی، ان غفلتوں پر قدغن لگائی گئی ہے کہ یہ غفلتیں جو ہیں یہ تمہارے لیے تباہ کن ہیں۔ جو لوگ ان غفلتوں میں مبتلا ہوئے ان کا کیا کیا انجام ہوا اور کیا حشر ہوا اسی دنیا کے اندر، ان کا تذکرہ آیا۔ ان میں خاص طور پر قوم نوح کا ذکر آیا، اور اسی کے ساتھ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا۔ دیکھو ان کا جو بھی حشر ہوا، فرعون کا جو بھی حشر ہوا، وہ آخرت کے فکر سے بے فکر ہونے ہی کا نتیجہ تھا کہ ان کی زندگی کا ڈھنگ کیوں مختلف تھا اہل ایمان کی بنسبت، اس لیے کہ ان کے اہل ایمان میں آخرت کا فکر ہے اور ان کے اندر آخرت کا فکر نہیں۔ جہاں آخرت کا فکر ہوگا ان کی زندگی کا انداز دوسرا ہوگا، جہاں آخرت کی فکر نہیں ہوگی ان کی زندگی کا انداز دوسرا ہوگا۔ تو اس واسطے تم اس طریقے کو مت اختیار کرو کہ آخرت کا فکر نہ ہو تمہارے اندر، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی اس طرح گزرے گی کہ جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس صورت میں آ رہی ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، یہاں سے جس مضمون کو شروع کرنا ہے وہ بات یہ ہے کہ کیوں ہے آخرت، یہ بات بتلانی ہے۔ تو اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے امکان آخرت، یعنی آخرت ممکن بھی ہے کہ نہیں، مر کر دوبارہ زندہ ہونا ممکن بھی ہے کہ نہیں، اور ایک ہے ضرورت آخرت یا وجوب آخرت، کچھ بھی کہیں کہ آخرت ٹھیک ہے ممکن تو ہے مگر ہو بھی کہ نہیں ہوگی، اس کو کیسے مانیں۔ تو دو یہ چیزیں ہیں۔ اس میں جہاں تک امکان آخرت کا تعلق ہے، اس میں تو ایک ہی بات کہی جائے گی، اور وہ یہ کہ جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور تم بھی مانتے ہو، سوائے ان سرفروں کے کہ واقعہ یہ ہے کہ جنہوں نے پادریوں کے مذہب سے اپنی جان چھڑانے کے واسطے یہ کیا کہ خدائی کا انکار کر ڈالا، جو وہ یورپ کے وہ دہری جو تھے، سمجھ میں آیا، جو یورپین رشیا کے اندر، وہ دراصل پادریوں کے مذہب سے انہوں نے جان چھڑانی چاہی تھی، وہ اس حد تک پہنچ گئے اللہ کا انکار کر دیا گیا۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا انکار دنیا کی کوئی قوم اور دنیا کا کوئی فرد نہیں کرتا، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اللہ نہ کوئی کہہ رہا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسی ذات کا حقیقتاً کوئی شخص انکار کرتا ہو کہ جس ذات کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہی ذات وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں میں کہ جو 360 نہیں مشرکین عرب کی طرح سے، بلکہ یہ 3 کروڑ بتوں کے ماننے والے، بلکہ اور اس سے بھی کہیں زیادہ، سمجھ میں آیا، بتوں کے ماننے والے، لیکن ان کو بھی اگر جا کر دیکھیے، ان سے بھی آپ بات کریں گے تو ایک ذات یہ بھی مانتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں پرماتما۔ پرماتما کا مطلب کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ماتما تو اور بھی ہیں، لیکن پرماتما وہ ذات ہے کہ جس سے بلند اور جس سے بڑی کوئی ذات نہیں، نہ بلکہ یہی نہیں بلکہ اس کے ایکول اور اس کے برابر کوئی ذات نہیں، وہی سب سے بڑی گویا کوئی سپریم طاقت کا مالک ہے۔ تو یہودی ہوں اور اسی طرح سے بدھسٹ ہوں یا اسی طرح سے نصرانی ہوں، دنیا کی ہر قوم خدا کو تو مانتی ہے۔ تو کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس سے انکار کی گنجائش ہی نہیں کہ اس زمین کا پیدا کرنے والا، اس آسمان کا پیدا کرنے والا، اس سارے سسٹم کو چلانے والا جو ہے وہ ہے۔ یہ تو اس مانے بغیر چارہ ہی نہیں، وہ تو احمق ہوگا وہ شخص جو کہا کہ خود بخود بن گئی۔ چنانچہ وہ جو واقعہ مشہور ہے کہ خلافت عباسیہ کے دور میں ایک خلیفہ کے دربار میں آ گیا ایک دہریہ۔ یہ دور ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے شاگرد امام ابو یوسف کا، بعض تذکرہ نویس دونوں باتیں لکھتے ہیں واللہ عالم، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا دور ہوگا۔ تو اب یہ ہوا کہ صاحب اس نے آ کر یہ کہا کہ میں تم میں جو بڑا عالم ہو میں اس سے جو ہے بحث کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جس کو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے، خدا ہے، پیدا کرنے والا ہے، یہ کو سب کچھ نہیں، میں یہ کہتا ہوں، لہذا مجھے اس سے میرے مقابلے میں کوئی آئے جو اس بات کو ثابت کرے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ ہے، کوئی ذات، وہ
وہ میرے سامنے ثابت کر سکے اور میں اس کو تسلیم کر سکوں۔ تو چنانچہ اس وقت کے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ پیغام سلطانی پہنچا کہ مناظرے کے لیے آپ کو فلاں وقت دربار خلافت میں پہنچنا ہے، اور ادھر اعلان عام بھی ہو گیا، مسلمانوں کا بھی جمگٹا ہے اور کچھ اس طرح کے سرفروں کے بھی کچھ آ گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے چیلے چانٹے غرض ہے کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں دربار میں۔ اب وہ جو تھا وہ دہریہ و تو عالیہ وقت پر، اور عوام بھی آ گئے وقت پر تماشا دیکھنے کے واسطے، لیکن امام صاحب غائب ہیں، وہ نہیں آ رہے ہیں۔ بھئی آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آخر کب تک؟ وہ جو مخالف تھا اس نے کہا وہ آ ہی نہیں سکتے، میں جانتا ہوں، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے میں آ گیا ہوں اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں میرے مقابلے میں، تو اس لیے جان چھڑا گئے۔ اب وہ یہ حقیقت تھی کہ نہیں تھی، مگر اس کو کہنے کا موقع مل رہا ہے، اور اسی طرح سے مسلمان چاہے اس کو بلیو کریں کہ نہ کریں، مانے کہ نہ مانے، لیکن کم سے کم ایک بات تو تھی جو چپک رہی تھی وقت پر، تو مسلمان بھی پریشان۔ آخر جب یوں کہیے کہ ایک مایوسی انتہا کو پہنچ چکی اور شاید اب یہ جو ہے پروگرام ختم ہو جائے کسی بھی نتیجے کے پہنچے بغیر، امام ابو حنیفہ کھٹ سے دربار میں پہنچ گئے، اور وہ وہاں اس گویا مناظرے کی اس جگہ تو صاحب مناظرہ شروع کیا جائے۔ اس نے کہا کہ مناظرہ تو بعد میں شروع ہوگا، پہلے تو اس بات کا جواب ہو کہ یہ کیسے گستاخ ہیں، یہ کیسے تمہارے گویا یوں کہیے کہ تمہارے مسلمانوں کے امام ہیں کہ جو وقت پہ نہیں آیا، اور نہ صرف یہ کہ وقت پہ نہیں آیا، آنے کے بعد معذرت بھی نہیں کی۔ کم سے کم معذرت کرنی چاہیے تھی کہ بھئی کیا مصیبت پیش آئی، کیوں نہیں وقت پر آئے، وقت پر آنا چاہیے تھا، اتنا اہم معاملہ عقیدے کا اور مذہب کا، اور آپ نے گویا کوئی اس کا کیئر ہی نہیں کیا، جب دل چاہا چلے آئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں آپ نے اچھا یاد دلایا، واقعی میں لیٹ ہو گیا، مگر کیا بتاؤں وہ تو ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا راستے میں، تو چونکہ وہ ایک واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں نے سوچا کبھی بعد میں سنا دیں گے، میں ویسے ہی لیٹ ہو گیا ہوں تو مناظرہ کیوں نہ شروع ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا واقعہ، پہلے وہ سنایا جائے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں جو دریا پہ پہنچا، جس دریا کو پار کر کے مجھے یہاں تک آنا تھا، تو اتفاق یہ کہ وہاں کوئی بوٹ نہیں، کوئی کشتی نہیں کہ جس میں بیٹھ کر کے میں دریا پار کروں، اتفاق یہ کہ کوئی کشتی والا وہاں تھا ہی نہیں۔ اب میں اسی پریشانی میں تھا اور وقت ہے کہ لیٹ ہوئے چلا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کیا کروں میں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک درخت اٹھا اور وہ فوراً کے فوراً اگتا ہوا بڑا ہو گیا، اور اس کے اندر سے پھر وہ درخت کٹ گیا، اس میں سے تختے خود بخود کٹ کے زمین دریا میں گر گئے، اور اس کے بعد وہ تختے جڑ کر میری طرف کو آئے، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ کیلیں اور میخیں جو ہیں وہ بھی ایک طرف سے چلی آ رہی، اور وہ تختوں کے بیچ میں وہ کیلیں اور میخیں خود ہی آ گئی، اور وہ تختے جڑ گئے اور وہ بوٹ بن گئی، اور بننے کے بعد میرے پاس کو آ کے لگ گئی، اور میں اس میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے وہ بوٹ چلی اور دوسرے کنارے پہنچ گئی، اور میں اتر کے آ گیا۔ یہ میں نے تماشا دیکھا راستے میں، اس طرح کی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کس بے وقوف کو لے آئے ہیں، یہ مناظرہ کریں گے ہم سے آ کر کے، جو ایسی دیوانوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا دنیا میں ایسا کہیں ہوا ہے کہ درخت اس طرح سے اگ آئے اور اس کے اس طرح تختے خود بخود کٹ جائیں اور وہ اس طرح سے خود بخود چل پڑے، خود جڑ جائے، کشتی بن جائے، خود کشتی آگے چل بھی پڑے، یہ سارا کھیل خود ہو جائے، کہ دیوانے کو پکڑ لایا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، تیرے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر یہ کشتی جو ہے بغیر بنائے بغیر چلائے نہیں چل سکتی ایک دریا کے اندر جس میں ایک آدمی بیٹھ کر جا رہا ہے، تو یہ پوری کائنات کی کشتی بغیر چلائے چل سکتی ہے، بغیر بنائے بن سکتی ہے؟ یہ تیری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ لوگوں نے تالیاں پیٹ دی، وہ حضرت جو ہے ان کو بھاگتا ہی بن پڑی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کائنات کی ایک چیز کے دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس سے تو انکار کی گنجائش نہیں۔ اسی واسطے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کریں اور کسی کی نہ کریں، اس سے تو انکار کرتے ہیں۔ مگر جب قرآن ان سے یوں پوچھتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو یہ ضرور یوں کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے کس نے بارش برسائی ہے کہ جس بارش کا نتیجہ یہ ہوا کہ مردہ زمین زندہ ہو گئی اور کھیت جو ہے لہلہانے لگے اس بارش کے نتیجے میں،
کس نے یہ بارش برسائی؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ تو پیدا کرنے والا وہی اور اس نظام کا چلانے والا وہی خالق ہے، وہی رب ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ معبود کسی اور کو مانتے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار کسی کو بھی نہیں، تو جو ایک مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہوا؟ یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے، مگر اس میں تم تأمل کرنے لگتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ جو تم سوال کرتے ہو کہ جب مٹی میں ہم مل جائیں گے تو دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ نہیں سمجھ میں آتی، مگر اس کو تم مانتے ہو کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ بس 5 منٹ اور اوپر ہو گئے، چونکہ یہ بات ابھی لمبی چلنی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے حضرت کو یہاں بلا لیں، تشریف لیں حضرت، بھائی کرسی سے ہمارے حضرت